صلی علی رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير فبك نستعين يا فتاح يا فتاح یا فتاح۔ آیت نمبر 12 کا مطالعہ ہمارا چل رہا تھا اور چند باتوں کا مذاکرہ ہم کر چکے تھے۔ غیبت کے عنوان سے مذاکرہ شروع ہوا لیکن ابھی وہ نامکمل تھا۔ آج اس کو چونکہ مکمل کرنا ہے اس لیے پہلے آیت کے ترجمے کی طرف ایک دفعہ دوبارہ سے نگاہ دوڑاتے ہیں اور وہ چند باتیں جن پر ہمارا کل مذاکرہ ہوا اس کو دہرا بھی لیتے ہیں، اور خاص طور سے غیبت کے عنوان سے جو باتیں کل سامنے آئیں اس کو بھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں اور پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچتے ہو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک کے بعض گمان گناہ کے درجے میں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، دوسروں کی ٹوہ میں مت لگے رہو، دوسروں کی برائیوں کو تلاش مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض دوسرے لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ ہو؟ سو یہ بات تو تم کو ناپسند ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحیم مہربان رحم کرنے والے۔ سب سے پہلی بات یہ سامنے آئی کہ بدگمانی سے منع فرمایا۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے کہ دیکھیے گمان مختلف کے درجات مختلف ہیں یا گمان کے اقسام مختلف ہیں۔ بعض صورتوں میں شریعت نے آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ آپ اپنے گمان کو قائم بھی کریں اور گمان کے مطابق عمل بھی کریں۔ اس کو گمان غالب کہتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی اگر مجھے اس بات میں شبہ ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 رکعت پڑھی ہیں تو میں کیا کروں؟ کیا جواب ہوگا؟ علماء کرام سے آپ پوچھتے ہیں، مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں تو مفتی حضرات کیا جواب دیں گے؟ گمان غالب پر عمل کرو۔ اچھا، یہاں پہ گمان غالب پر عمل کرنا سے پسندیدہ ہے تو کہا کہ جی نہیں، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ گمان غالب پر عمل کرنا یہاں پہ واجب ہے۔ غالب گمان کو دیکھو، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ کو قبلہ نہیں پتا،
تو وہاں کے مقامی افراد کو تلاش کرو جو آپ کو قبلے کے بارے میں بتا سکیں، لیکن تلاش کرنے کے باوجود کوئی بندہ بھی نہیں مل رہا، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو کیا کریں گے؟ اب گمان غالب، ابھی گمان غالب کو قائم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ غالب گمان کو قائم کرتے ہوئے آپ قبلے کے رخ کا تعین کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہاں پہ گمان غالب یعنی گمان کو اختیار کرنا اور گمان غالب کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پانی نظر آ جاتا ہے، آپ بارش میں جاتے ہیں، بارش کا پانی پڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کے چھینٹے پڑ گئے، ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ اگر تو آس پاس گٹر کا پانی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ گٹر کا پانی تھا، تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ بھی نجس ہوگا، ناپاک ہوگا، تو غالب گمان پہ عمل کرتے ہوئے کیا ہے؟ اب اس کو دھونا، اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ گمان غالب کو قائم کر کے اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ آپ نے نماز قضا ہو گئی، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتا نہیں تھا، بعد میں اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، اتنے سال کی نمازیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، کبھی جمعے کی پڑھ لیتے تھے، کبھی ظہر کی پڑھتے تھے، کبھی عصر کی پڑھتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ تو کیا جواب دیا جائے گا کہ بھائی بالغ ہونے کے بعد سے عام طور پر جو نمازیں پڑھتے تھے اور عام طور پر جو نمازیں چھوٹ جاتی تھی، ان کے بارے میں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک غالب گمان قائم کرنا پڑے گا۔ ابھی یہاں پہ گمان غالب کو قائم کرنے کی کوشش کیا ہے، یہ صرف مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، واجب ہے۔ اب گمان غالب کو قائم کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے مطابق قضا نمازیں ادا کریں گے۔ آپ نے گمان غالب قائم کیا اور اس میں کچھ نمازیں رہ بھی گئیں، آپ اللہ کے پاس بری ہوں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو گمان غالب کا پابند کیا تھا۔ جب آپ نے گمان غالب پر عمل کر لیا تو آپ بری ہو گئے۔ اسی طریقے سے روزے چھوٹ گئے تھے، کئی سال گزر گئے، رمضان میں اکثر خواتین کے جو طبعی رخصت اور عذر ہے اس کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ جی روزے رکھیں گے، نہیں رکھ پاتے، اب کئی سال گزر گئے، 10 15 20 سال گزر گئے، پتہ نہیں کتنے روزے رکھے تھے، نہیں پتا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ گمان غالب کو قائم کریں گے اور گمان غالب کے مطابق قضا روزے رکھیں گے۔ قرآن حکیم پڑھتے تھے، سجدہ تلاوت پر گزرتے تھے، سجدہ کرنا واجب تھا، نہیں کیا، اب پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کتنے قرآن شریف پڑھ لیے، اور اب جا کے علماء کرام سے مسئلہ پوچھا کہ سجدہ تلاوت کا وجوب تو ساری زندگی باقی رہتا ہے جب تک کہ سجدہ تلاوت نہ کر لے۔ علماء کرام سے جب پوچھا اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کتنے سجدے کرے یاد ہی نہیں ہے بھئی، یہ تو بعض جگہوں پہ سجدے کیے تھے، بعض جگہوں پہ نہیں کیا، کیا کرنا پڑے گا؟ گمان غالب قائم کرنا پڑے گا۔ ابھی گمان غالب پر عمل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے؟ جی نہیں، واجب ہے۔ تو کل میں نے تفصیل سے آج بھی دوبارہ سے یہ بات عرض کر دی کہ گمان کا ایک پہلو وہ ہے جہاں پہ آپ نے اپنے گمان کو، اپنے خیال کو، اپنی رائے کو اپنی حد تک قائم کرنے کی کوشش کر کے کیا کرنا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک کمشنر صاحب تھے، جب عہدے پر تھے لوگوں سے رشوتیں لیتے تھے، رشوت لینے کے بعد جب ریٹائر ہو گئے، بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی، علماء کرام نے مسئلہ بتا دیا کہ جس آدمی سے رشوت لی ہے اس آدمی کے پیسے واپس کرنا واجب ہے۔ اب کس کس کو ڈھونڈوں اور کہاں ڈھونڈوں، کس کس کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے پیسے واپس کروں؟ اب کیا کرنا پڑے گا؟ گمان غالب ہے بھئی، جو بندے یاد ہیں ان کو تو تلاش کرو، وہ موجود نہیں ہے ان کے ورثاء کو تلاش کرو، اور جو پتا تھا کہ بھی اتنے لوگ آیا کرتے تھے ایک دن ایک ہفتے میں اتنے تو پیسے کما لیا کرتا تھا، گمان غالب قائم کر کے اتنے پیسے ان لوگوں کی طرف سے صدقہ کرو، یہ واجب ہے۔
تو گمان غالب ایک یہ سمجھنا کہ گمان کی ایک قسم وہ ہے جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. یہ میں نے کتنی مثالیں آپ لوگوں کو دے دی کہ یہ گمان وہ ہے جس کا شریعت نے آپ کو پابند کیا. بعض جگہ ایسی ہے جہاں پہ گمان قائم کرنا جائز ہے یا نیک گمان کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. کسی آدمی کے ظاہر کو دیکھنے کے باوجود آپ یہ گمان کر لیں کہ یہ نیک ہوگا، بالکل جائز ہے، واجب نہیں ہے. ظاہر کچھ کہہ رہا ہے، ظاہر میں نیکی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی راہ اس کا کوئی ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول بندہ بن جائے. تو یہ گمان کرنا کیا ہے؟ جائز ہے یا مستحب ہے کم از کم. تو بعض جگہوں پہ گمان کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن کسی انسان کے بارے میں اگر آپ بری رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، کسی انسان کے بارے میں آپ اگر منفی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بدگمانی ہے. بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر اس انسان کے اپنے اقرار کے، بغیر عینی گواہوں کے، بغیر سرکمسٹانشل ایویڈنس، بغیر سپورٹنگ ایویڈنس کے کسی انسان کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کرنا جائز نہیں. اخبارات میں چھپا تھا، یہ پیچھے ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین، کافی نہیں ہے. اخبارات آپ کو پتہ ہے کچھ کا کچھ چھاپتے رہتے ہیں، تو بہت سی چیزیں اخبارات کے اندر آتی رہتی. تو بدگمانی کے بارے میں کہا، اور یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، یا عائشہ ایاکی والظن فإن الظن اکذب الحدیث. عائشہ، میں آپ کو بدگمانی سے خبردار کرتا ہوں، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو بہت زیادہ گمان قائم نہ کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ کے درجے میں، یہ بات واضح ہو چکی تھی. دوسری بات کی طرف آئیے گا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسرے لوگوں کی ٹوہ میں مت پڑو، دوسرے لوگوں کو ان کے عیوب کو تلاش مت کرو. اور یہ عیوب کو انسان تلاش کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کی جو منشا ہے نا، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا اصل سبب ہے، یہ انسان کے نفس کا تکبر ہے، بڑا خطرناک قسم کا تکبر ہے. اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کیونکہ ہمارے اس مجلس میں اہل علم بھی ہیں، یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ والا تکبر کہ دوسرے لوگوں کی خطاؤں کو تلاش کرنا اور پھر ان کو غلط ثابت کرنا، اور پھر اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں فوقیت دے کے اس پہ خوش ہونا، یہ دیندار لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم اچھا یہ عنوان ہم قائم کر رہے ہوتے ہیں اصلاح کے عنوان سے. عنوان ہم نے قائم کیا ہوتا ہے جی ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بڑا چھپا ہوا مرض ہوتا ہے. اسی لیے یہ انسان کے نفس کے مقائد کہتے ہیں، قید کہتے ہیں عربی زبان میں تدبیر کو، چھپی ہوئی تدبیر ہے. جو انسان کے نفس کی خفیہ تدبیریں ہیں بڑی خطرناک ہیں. اور اس کا حل یہ ہے کہ انسان کے ساتھ، انسان کا کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ہو، وہ بتائے گا آپ کو کہ بھائی اصل مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ. تب یہ تجسس کرتا انسان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو دوسروں کو کی برائیوں کو دیکھنے میں، ان کو اچھالنے میں، دوسروں کی تذلیل میں، دوسروں کی تحقیر میں اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں اس لیے مزہ آتا ہے کیونکہ اب اس کا نفس اس کو تسلی دیتا ہے کہ دوسرے غلط ہے، تم ٹھیک ہو. میں نے کل ایک حدیث سنائی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حدیث ہم دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ابھی تو میں کل کا سبق ہی دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان میں. وہ حدیث آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے، میں نے کل بتایا تھا کہ یہ حدیث
ابو داؤد شریف کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں، من آمن بلسانہ، جو اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر ابھی تک جو ایمان ہے وہ داخل نہیں ہوا۔ لا تغتابوا المسلمین، دیکھو مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبع عوراتہم، مسلمانوں کے پوشیدہ عیوب کی ٹوہ میں مت پڑو، فإنہ من اتبع عوراتہم، جو آدمی مسلمانوں کے پوشیدہ عیوب، خامی، کوتاہی، گناہوں کی ٹوہ میں لگتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی اس آدمی کے پوشیدہ خامی، غلطی، گناہ اور کمی کوتاہیوں کو باہر لے آتے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس انسان کی خامیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو اللہ باہر لانا شروع کر دیں، یَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا۔ تو یہ بڑا، جو حدیث میں نے کل سنائی تھی اور ابھی دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، بڑی ہم کو ڈرانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بھی ارشاد فرمائی، کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دیکھو دوسروں کی باتیں مجھ تک مت نقل کیا کرو، دوسروں کی باتوں کو مجھ تک نقل کیا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ کے پاس اس حال میں جاؤں کہ میرا دل ہر مسلمان کی طرف سے بالکل صاف ہو۔ تو یہ تجسس کا کرنا، یعنی پیچھے اس بات کی ٹوہ میں پڑنا اور دوسروں کی عیوب کو اچھالنا، اور خاص طور سے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم دیندار لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دیندار سے مراد ہم وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، دوسروں کو بے دین سمجھتے ہیں۔ کبھی کسی کی بے پردگی کے اوپر ہم کوئی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کے اندر کے معاملات کی، ان کے خاندان کے اختلافات کی ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر اس کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تجسس سے منع کیا، البتہ جہاں پہ نگرانی یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے کہ مجرمین کی خفیہ سرگرمیوں کا پتہ کرنے کے لیے خفیہ ذرائع کا استعمال کیا جائے، وہ اس حرام تجسس میں داخل نہیں ہوتا۔ یا اسکول کی انتظامیہ یا تعلیمی درسگاہوں کی انتظامیہ اور اساتذہ اپنے پاس پڑھنے والوں کی احوال پہ ایک کڑی نگاہ رکھیں تاکہ ان کی تربیت اور اصلاح کی جا سکے، تو یہ اس تجسس میں داخل نہیں ہوتا۔ یا والدین اس بات کے اوپر نگاہ رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں ملتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا میل جول، میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے اور کس قماش کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس حرام تجسس میں نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد ان کے عیوب کو ظاہر کرنا یا ان کو ذلیل کرنا یا ان کی تحقیر کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس حرام تجسس میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسری بات ہم آئے تھے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض افراد کی غیبت نہ کریں۔ میں نے کل حدیث سنائی تھی آپ لوگوں کو، وہ حدیث دوبارہ سن لیجئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کی کیا حقیقت ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟
تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا، اس لیے پوچھا کیونکہ تاکہ صحابہ کرام متوجہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے متوجہ کرنے کے بعد اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تعلیم کا، تربیت کا ایک بہت اہم اصول یہاں پہ ہم کو سمجھایا گیا کہ اگلے آدمی کو متوجہ کریں۔ پہلے لوگ کہتے تھے میں چلا جاتا تھا، کہ جی ہمارا شادی کا فنکشن ہے، بیٹی کی رخصتی ہے یا ولیمہ ہے، ہم نے ساتھ میں بیان بھی رکھا ہے۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، لوگ اکٹھے ہوں گے کوئی دین کی بات کر لیں گے، لیکن بعد میں اس طریقہ کار کو میں نے نہ صرف یہ ہے کہ مفید نہیں پایا بلکہ نقصان دہ پایا، کیونکہ لوگ آتے ہیں ایک خاص ذہن کے ساتھ، وہ دین کی بات سننے کے لیے نہیں آتے، تو زبردستی ان کے اوپر ایک واعظ کو، ایک مولوی صاحب کو لا کے بٹھا دینا، جو اس خوشی کے موقع پر جبکہ وہ ایک انفارمل موڈ آف مائنڈ میں ہے، اس موقع پر ان کے اوپر لا کے ایک مولوی کو مسلط کر دیا جو ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دے اور سارا کا سارا ان کا مزہ کرکرا کر دے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک امپورٹنٹ چیز تعلیم اور دعوت میں اور تربیت میں مخاطب کے ذہن کو بات کے لیے تیار کرنا ہے، طلب کو پیدا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا انداز اور اسلوب سوال کرنے کا تھا، آپ سوال کرتے تھے۔ کتاب العلم بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے سوال کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا ہے؟ اب دیکھیں متوجہ کر دیا نا۔ اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے، عبداللہ بن عمر تو چھوٹے تھے، مجلس میں شریک تھے لیکن عمر کم تھی اس لیے شرما گئے، حالانکہ سمجھ گئے تھے وہ کون سا درخت ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ کچھ بتانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ یہ النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ اور پھر خود بتایا کہ مفلس کون ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی طریقے سے اس اسلوب کے تحت اللہ کے نبی نے پوچھا تدرون ما الغیبہ، تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے۔ جب متوجہ ہو گئے اب اللہ کے نبی نے بیان کیے، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اس طرح ذکر کرنا کہ اس کو ناپسند، اس آدمی کے۔ اب یہاں پہ یہ بات کیجیے میں اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں تو منہ پر کہو گے تب بھی ناپسند ہوگا، پیچھے کہو گے تو شاید زیادہ ناپسند ہوگا، کیونکہ منہ پر کہو گے تو کوئی نہ کوئی تو تعویل کرے گا، کوئی نہ کوئی دفاع تو کرے گا۔ جب آپ نے کچھ تو اپنی صفائی میں کہہ سکتا ہے لیکن پیچھے کہو گے تو وہ تو صفائی بھی نہیں پیش کر سکتا۔ تو فطری طور پہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں میرا ذکر اس طرح سے کیا جائے، میری عزتوں کو اچھالا جائے، کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا صحابہ کرام کو بھی وہی اشکال ہوا جو ہمیں ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر اس کے اندر واقعی وہ عیب موجود ہو جو ہم کہہ رہے ہو، واقعی وہ اس طرح کا ہو، فتنہ پرداز ہو، مثال کے طور پہ اور خواتین کہتے ہیں وہ جو خاتون ہے نا وہ بڑی فتنہ پرداز ہے، بڑی لڑائیاں کراتی ہے، یا کوئی بہو اپنے بارے میں نقل کرے گی یا ساس اپنے بہو کی شکایت کرے گی، اور ساس اور بہو کا جو کریکٹر ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو ایک ایسا ہی ہے جیسے انڈیا پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ اب کوئی کسی کے بارے میں، لیکن اگر اس کے اندر واقعی وہ عیب ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر عیب ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ بات واقعی اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی طرف اس کی نسبت کر دی تو دگنا گناہ ہو گیا، ایک بہتان لگانے کا گناہ ہو گیا اور دوسرا اس کی غیبت کرنے کا گناہ ہو گیا۔ تو یہ تو بہتان ہے، فقط بہتتا ہوں کہ تم نے تو اس انسان پر بہتان لگایا جو کہ غیبت سے بھی آگے کا گناہ ہے۔
یہ کل میں نے بتایا کہ میں نے ایک حدیث آپ کو نقل کی. حدیث میں نے یہ نقل کی کہ الغیبۃ اشد من الزنا. اور پھر کل وہ روایت آئی کہ جب میں نے یہ روایت نقل کی تو اسی حدیث میں یہ بات ہے، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید گناہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ کوئی انسان اگر آوارہ کردار کا ہے، بد کردار آدمی ہے، تو اس کو ہم کتنی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کسی انسان کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس انسان کا اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا غلط قسم کی محفلوں میں ہے، غصب قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، ایک عیاش آدمی ہے. کسی انسان کے ساتھ اگر یہ ٹیگ لگ جائے یہ عیاش ہے، بد کردار ہے، تو ہم اس انسان کو کتنا غلط سمجھتے ہیں اور اس انسان سے کتنی احتیاط کرتے ہیں. لیکن جو ہماری مجلسوں کے اندر غیبت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہماری مجلسوں کے اندر یہ جو ہماری مجلسوں کے اندر وہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کس کی چل رہی ہے؟ روز میں کر رہا تھا، اب آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، کہ غیبت جو زنا ہے، بدکاری ہے، وہ غیبت سے زیادہ شدید گناہ کیوں ہے؟ ایک تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بیان فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وجہ یہ بیان فرمایا کہ دیکھو جو انسان غیبت کرتا ہے نا، اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، معاف کرتے ہیں. لیکن اس کو توبہ کرنے کے لیے بد کردار آدمی کو، شرابی کو، بد نظری کرنے والے کو، بدکاری کرنے والے کو کسی تیسرے آدمی سے جا کر معافی نہیں مانگنی پڑتی، کیونکہ اس نے حقوق اللہ میں سے اللہ کے ایک حق کو تلف کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن غیبت کا گناہ چونکہ اب یہ حقوق العباد میں تلف کر دیا، بندوں کے حقوق میں سے ایک حق کو آپ نے تلف کیا، تو اب کیا ہوگا؟ بندوں کے حقوق میں سے اگر آپ نے اس کو تلف کر دیا تو اب اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس آدمی سے جا کے آپ معافی نہ مانگیں. اور دوسری وجہ میں نے بیان کی تھی کہ دیکھیے یہ جتنے گناہ ہیں، عیاشی کے جتنے گناہ ہیں، موسیقی سن رہا ہے، غلط قسم کی پورنوگرافک مٹیریل دیکھ رہا ہے، پورنوگرافک موویز اور فلمز دیکھ رہا ہے، عیاشی کے، موسیقی کے، ناچ گانے کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی اصل بنیاد شہوت ہے. لیکن غیبت کی بنیاد تکبر ہے. تکبر اب حدیث شریف میں آیا، اللہ نے ارشاد، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے نبی اللہ کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اتکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے.
تکبر میری چادر کا مطلب یہ تھا عربوں کے اندر وہ چادر اوڑھتے تھے، اگر کسی انسان کی چادر کو کھینچا تو وہ اس انسان کی براہ راست عزت پر حملہ تھا۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ عرب لمبا جبہ اور لمبی چادر، یہاں تک کہ زمین سے گھسٹتی ہوئی چادر، لمبا کپڑا، ڈھلکتا ہوا کپڑا لمبا پہنتے تھے۔ اگر کسی کا پاؤں بھی پڑ گیا تو وہ اس کو شدید، اس پر ان کا تحفظ ہوتا تھا۔ تحفظ کا مطلب شدید غصے ہوتے اور اس کو براہ راست اپنی بے عزتی کے اوپر اور اپنی ذات پر حملہ تصور کرتے۔ تو حدیث میں التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جس آدمی نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو کھینچا۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ دیکھیے غیبت کیا ہے۔ غیبت میں ہم دوسرے کی ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات تو آگے چلیے گا، کل ایک اور بات سامنے آئی، ابھی کل کا سبق دہرا رہے ہم، کیونکہ اہم سبق ہے۔ یہ باتیں تو بار بار جتنی دفعہ دہرائیں وہ کم ہے۔ ایک اور بات یہ سامنے آئی تھی کہ دیکھیں، جیسے غیبت کا کرنا حرام ہے، ایسے غیبت کا سننا بھی حرام۔ کل میں نے اسی بات پہ بات ختم کی تھی کہ کل مجھے یاد دلائیے گا تو میں عرض کروں گا کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو اس مجلس میں اگر شریک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو قائد نقل کی تھی، قرآن حکیم میں ہے، یہودیوں کے بارے میں آیا سماعون للکذب وسماعون لقوم آخرین، کہ یہ جھوٹی بات کو سننے والے، ایک ہے جھوٹی بات کا کہنا، وہ تو حرام ہے، لیکن یہاں پر حدیث میں کیا، قرآن حکیم کی آیت میں کیا کہا، سماعون للکذب، جھوٹی بات کو سننے والے، سماعون لقوم آخرین، اور دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے والے، سننے والے۔ آگے چلیے گا، عرض میں کر رہا تھا آپ سے کہ اب آئیے اس بات کی طرف، تو چلے قباح سامنے آگے۔ اچھا، ایک اور، اب یہ جو قرآن حکیم میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ ہو، تو وہ بات تو تم کو ناپسند لگتی ہے، وہ بات تو تم کو بری معلوم ہوگی، اس بات سے تم کو گھن آتا، تو مثال دی۔ اچھا، اس کل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مثال دینے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس گناہ کی ایک طبعی گھن اور نجاست اور کراہت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ دو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کچھ گفتگو ایسی ہو گئی تو اللہ کے نبی خاموش رہے، فوری نہیں ٹوکا، لیکن آگے گئے تو ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا، مردہ پڑا ہوا تھا، اور نہ صرف مردہ تھا بلکہ کچھ وقت گزرنے کا جیسے اس میں تعفن پیدا ہو چکا تھا، اس کا جسم پھول چکا تھا اور پھٹنے کے قریب تھا، اب اس کے اندر سے بدبو اور تعفن سارا نظر آیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی آؤ اس کا گوشت کھا لو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے اور اس کیفیت میں کون کھائے گا، تو ابھی تو تم اس کے اپنے مردہ بھائی کی غیبت کر رہے تھے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ اب مردہ بھائی کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اب دیکھیے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور بھائی کہا یأکل لحم اخیہ، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو گویا کہ ایک شفقت کی طرف کہ وہ تو تمہارا اپنا ہے، اپنوں کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو کہ ان کی غیبت کر رہے ہو، ان کی برائیوں کو بیان کر رہے ہو، اس کی گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار پردے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج پہ تشریف لے جانے کے وقت آپ نے دیکھا جہنم کے اندر، جب جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن لوہے کے ہیں،
اور وہ لوہے کے ناخن سے اپنے چہرے کے کھال کو اور گوشت کو کھرچ رہے ہیں، یعنی اتنی کھجلی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی چہرے کو اور گوشت کو اور کھال کو کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ کھال آتی ہے وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو پوچھا کون لوگ؟ کہا کہ یہ آپ کی امت میں غیبت کرنے والے۔ اور ایک دفعہ حضور کے دور میں کچھ خواتین نے روزہ رکھا، اس میں ان کی حالت بہت بری ہو گئی، حضور کے پاس لایا گیا تو کہا کہ پیالہ لے کر آؤ۔ پیالہ لایا تو ان کا اس میں قے کرو، قے کیا تو اس میں تازہ گوشت اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حلال رزق پر روزہ رکھا لیکن اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، ابھی ظاہر کر دیا۔ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اعمال کی ایک حقیقت ہے، جیسے یہ قرآن حکیم میں کہا نا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اب اس کا غیبت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ قیامت کے دن اور محشر میں حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ظاہر فرمائیں گے۔ جیسے ناگ جو پیسہ انسان نے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ کالے ناگ کی صورت میں آئے گا، اس کی ایک حقیقت ہے۔ دنیا ایک بہت بڑھیا بدبودار بڑھیا کی شکل میں آئے گی، اس کی ایک حقیقت ہے۔ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے اس مثال کو دیکھے اس بات کو سمجھایا۔ اب یہ تو بات ہو گئی، کل تک یہاں تک بات ہوئی تھی، اب آئیے گا اس بات کی طرف، دو چیزیں اس میں باقی ہیں جو کل نہیں ہو سکی، اب ہم نے اپنے سلسلہ کلام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا۔ وہ یہ بات کہ دیکھیے اگر غیبت حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر یہ غیبت گھس چکی ہے، تو اگر ہم اس کو نکالنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی بات، میں دارالعلوم کراچی میں 2003 کی بات ہے، دورے تک پہنچ چکا تھا، دورہ حدیث تک پہنچ چکا ہے۔ دورہ حدیث ہمارے مدرسے میں درس نظام ہے کہ 8 سال کا جو پروگرام ہے اس کا آخری سال دورہ حدیث ہوتا ہے۔ اپنی حد تک کوشش بھی کرتے تھے، لیکن اس وقت پھر احساس ہوا، اکابر نے متوجہ کیا کہ بھئی کسی کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تو میں نے حضرت مفتی عبدالرب زگروی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے اس وقت اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا۔ تو حضرت نے پھر خلاصہ تحصیل قصد السبیل پڑھنے کے لیے دیا، اور اس میں یہی تھا کہ جن جن کے حقوق تلف کیے ہیں ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب حقوق العباد میں جب دیکھنا شروع کیا، محاسبہ کیا، تو چونکہ باقی تو اتنا تھا نہیں، لیکن یہ بات احساس ہو کہ بچپن سے لے کے ابھی تک، آواز آ رہی نہیں آپ لوگوں کو؟ زوم پہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی زوم پہ آواز آ رہی ہے تو میسج کر دیجیے گا، آواز سے نا میسج کر دے گا زوم پہ آواز آ رہی ہے تو۔ عرض میں کر رہا تھا، جی آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میسج کر دیجیے گا۔ جی جی عرض میں کر رہا تھا، جزاکم اللہ خیر، بس ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ عرض میں کر رہا تھا کہ اس وقت پھر یہ احساس ہوا کہ بچپن سے لے کے ابھی تک بہت سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق کی حق تلفی ہوئی، اب کیا کریں؟ تو وہ تو یہ معافی مانگنا پڑے گا، معافی مانگے تو کیسے مانگے؟ تو پہلے خط لکھا، وہ موبائل وغیرہ کا زمانہ اتنا نہیں تھا، 2003 میں آپ کو پتا ہوگا کہ اتنے موبائل نہیں تھے، اس کے بعد زیادہ موبائل آنا شروع ہوئے، تو خط لکھا۔ اچھا وہ جب خط لکھا اور معافی، اچھا اس میں یہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے ان الفاظ میں آپ کی غیبت کی تھی؟ تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا نہ صرف بتانا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ بتانے میں نقصان زیادہ ہے۔ تو اگر یہ کہہ دے کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ جملہ کا، اگلا آدمی کہے گا
اچھا تو مجھے یہ سمجھتے اور دست و گریبان ہو گئے، گتھم گتھا ہو جائیں گے، تو جھگڑا اور بڑھ جائے گا۔ تو اگر اتنا جملہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی موجودگی غیر موجودگی میں جتنی بھی آپ کی حق تلفی ہوئی، تو آپ اللہ کی خاطر مجھے اس کے اوپر معاف فرما دیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ کی خاطر اس پہ مجھے معاف فرما دیں۔ تو میں نے خط لکھا، اب وہ جو خط لکھا تو خط لکھتے ہوئے بھی ہاتھ کا، کیونکہ نفس تو معافی کا بات دوسرے سے معافی مانگنا جس کو آپ اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے، جن کو آپ مخالفت کرتے تھے، اب اس سے معافی مانگنا تو نفس کے تو بڑا گرا گزرتا ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں دور حدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے پڑھنا علم اور چیز ہوتی ہے، تربیت اور چیز ہوتی ہے۔ میں خیر وہ خط لکھ لیا، لیکن ایک ہفتہ میرے پاس ہی پڑا رہا، اس کو پوسٹ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جا کے پھر آخر اس کو پوسٹ کر دیا۔ خیر وہ رشتے دار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑا اچھا ان کا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے بارے میں۔ تو وہاں نہیں جو پھر ادھر آ کہیں دے وہ کونے کاٹ جو ہوتا نہیں جانا ہاں وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو گیا ادھر سے بس ٹھیک ہے، چل رہا تھا دونوں طرف چل رہا تھا جی، چلے گا ادھر سے اوپر کر دیتا ہوں۔ Recording in progress. Recording in progress.
یہاں پہ تھوڑا سا جو مسئلہ ہے اس کا اس وجہ سے تھوڑا سا جو مسئلہ ہے اس کا اس کو میوٹ کرتے ہیں جی بعد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بات ہماری چل رہی تھی آپس میں مذاکرہ اس بات کا کہ غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اب غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ بات تم کو سمجھ میں آ گئی، لیکن غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے بعد حوالے سے ہمارے پاس گفتگو چل رہی تھی. تو سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی آپ سب سے پہلی بات میں نے یہ کہ آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے معافی کو مانگنا ہوگا. اور معافی کو مانگنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے نفس کی ذلت ہے، نفس کی مخالفت. جب تک کہ اس نفس کو سبق نہیں سکھایا جائے گا یہ جب تک کہ اس نفس کو سزا نہیں ملے گی یہ عشق ہوا ہے جو غیبت کا کبھی بھی اس کی زبان سے دور نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جن جن کی غیبت معافی بس کر رہا تھا ادھر سے چلتے رہتے. عرض میں کر رہا تھا آپ سے کہ جب تک کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ہمارے نفس کو سبق نہیں ملے گا. اچھا دوسری بات، اور یہ بات تو لازمی ہے پکی ہے کہ جب بھی غیبت ہو تو اس پہ ہم نے معافی کا مانگنا ہے. اچھا دوسری چیز اپنے نفس کے اوپر جرمانہ مقرر کرے غیبت سے بچنے کے لیے. ایک تو جرمانہ یہ ہے کیا سوال آیا ہے جی یہاں پہ مسئلہ نیٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو لفظ ہے آپ نے جو سوال کے لیے کہاں سنا معاف، تو کہاں سنا معاف کرنا یہ غیبت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑا عام طور پر ایک ایسا بنا ہوا ہے لفظ، ایک بالکل رواجی سا بنا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہو کہ واقعی مقصد ہمارا یہ ہو کہ اس کو ایسے الفاظ ہوں جس میں یہ بات ظاہر ہوتی ہو کہ یہ آدمی حقیقتاً معافی مانگنا چاہ رہا ہے. اب آواز اگر ٹھیک ہے تو میسج کر دیجیے گا، کیونکہ کوشش تو کر رہے ہیں دونوں طرف سے انٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی نیٹ کا مسئلہ تو یہاں پہ آج چلے گا تھوڑا سا. میں کوشش کر رہے ہیں سبق ہمارا انشاءاللہ نے چاہا تو چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ کہنا ہے کہا سنا معاف کر دو یا کہا سنا معاف ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جی تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا معافی مانگنی پڑے گا. دوسری بات جرمانہ مقرر کرو. جرمانہ کتنا مقرر کرنا چاہیے؟ جرمانہ تھوڑا سا اتنا ہو بہت زیادہ بھی نہ ہو. 500 روپے مقرر کر دیا، اب یہ زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ 500 روپے نکالنا ہر آدمی کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ وہ کبھی نکلیں گے ہی نہیں. تو اتنا مقرر کیا جائے
کہ جس کو کہ انسان پہ ادا بھی کرتے 100-200 روپے، لیکن جیسے ہی غیبت ہو اور احساس ہو کہ غیبت کی فوراً سے پیسے دے دیں۔ اچھا یہ جو پیسے کا جرمانہ ہے یہ انسان کے اوپر، نفس کے اوپر بڑا بھاری ہے۔ ویسے اپنی مرضی سے کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب کہ سزا کے طور پہ جرمانہ مقرر کیا جائے، اسی لیے دیکھیں جب ٹریفک پولیس والا روکتا ہے اور 500 روپے یا 700 روپے ہم سے جرمانہ کرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا بجلی کا بل اگر لیٹ ہو جائے اس کے اوپر جرمانہ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جرمانہ دینا پڑے گا۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے، اب یہ ایک بات وہ جرمانہ، اب جرمانہ مالی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا بعض لوگوں پہ مالی جرمانہ اثر نہیں کرتا، ایک صاحب ان کو عادت تھی انہوں نے کہا جی مجھے تو اب ایک صاحب نے ان کے پاس اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، آواز آ رہی ہوگی اب آپ لوگوں کو؟ جی اب آ رہی ہے نا؟ تو ان صاحب کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تو انہوں نے وہ ان کو کہا کہ جی آپ پھر نفل کا مقرر کر دیں۔ آپ نفل کو کر دیں، نفل کا جرمانہ رکھیں، 10 رکعت نفل، 20 رکعت نفل، کہتے اس سے زیادہ اثر پڑ گیا۔ تو بعض لوگوں کے اوپر مالی جرمانے کا اثر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اوپر نوافل کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہ بات بھی ہم کو سنت سے ثابت ہے۔ اگر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ نازل ہوئی، اچھا توبہ نازل ہو چکی تھی، جب توبہ نازل ہو گئی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ حضور یہ مصیبت میرے اوپر اسی وجہ سے آئی، میرے اوپر یہ جو مصیبت ہے یہ اسی وجہ سے آئی کہ میں نے یہ اپنے مال نے مجھے، مال کی محبت نے اور گھر کی راحت نے مجھے روکا، ایسے چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں، حضور نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں سارا مال صدقہ مت کرو، تو کہا اچھا آدھا کرتا ہوں، آدھا کرو، اور وہ بھی اپنے اقربا اور اصدقاء پہ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب نماز میں نگاہ بھٹک گئی تو کہا کہ جی باغ صدقہ کرتا ہوں۔ تو جو چیز انسان کے نفس پہ گراں ہے، اسی لیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا، کہ ان سے ان کے صدقات وصول کر لیں۔ صدقات وصول کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرھم وتزکیھم بہا، تو طاہر طہارت کا تعلق ظاہر کی پاکی سے ہے، وتزکیھم بہا، اور اس کے ذریعے سے آپ ان کے باطن کو پاک کریں گے۔ اب یہ باطن کی پاک ہونا اور ان کے قلب کا اور ان کے دل کی صفائی کا ہونا یہ تزکیہ ہے۔ تو دوسرا علاج نوافل کا اہتمام اور مالی جرمانے کا ہونا، کبھی مالی جرمانہ فائدہ دے گا اور کبھی نوافل انسان کو فائدہ دے، کبھی دونوں چیزیں فائدہ دیں گی۔ اچھا اس میں تاخیر نہ کریں، تجربے سے ثابت ہوا کہ تاخیر نہ کریں، جب بے احتیاطی ہو تو جرمانے پر عمل کر دیں۔ اچھا تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو گناہ انسان کی زندگی میں داخل ہو اور انسان عاجز اور مجبور ہو تو اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ، خاص طور سے وہ دعا بہت مفید ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر ایک پلک جھپکنے کی حد تک۔ تو اللہ سے دعا، کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے نا۔ میں نے کل جو حدیث سنائی تھی، اگر کل کو ہمارے نیک اعمال دوسرے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟
اگر ہمارے نیک اعمال دوسرے لوگوں کے کھاتے میں جانا شروع ہو گئے تو ہماری تو زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ حقارت چلی جائے گی، بیکار چلی جائے گی، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور چوتھی بات توجہ دیجیے گا، ایک بہت اہم اور بہت مفید طریقہ کہ اپنی مجلس میں اس انسان کا ذکر نہ کریں جو مجلس کے اندر موجود ہی نہیں۔ اچھا، اس میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم مشہور دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا الہ الا انت۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو تو ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، یا قیوم ہے وہ ذات جس نے ہر ایک کو سنبھالا ہوا ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ برحمتک استغیث، آپ کی رحمت سے میں مدد مانگتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، اصلح لی شأنی کلہ، کہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دیں، میرے تمام معاملات کی محض اپنے فضل اور کرم سے اصلاح فرما دیں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے تک۔ چوتھی بات میں اس کا واقعہ سنا رہا تھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مطب تھا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، اپنا مطب چلاتے تھے، مطب کہتے ہیں کلینک کو، تو مطب چلاتے تھے۔ اب چونکہ ڈاکٹر تھے تو ڈاکٹر کے پاس تو پھر ہر قسم کے پیشنٹس آتے ہیں، مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی آتی تھی۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے شروع میں بڑی دقت ہوتی کہ مرد آتے تو ان کو تو دیکھ کے بات کرنا ممکن ہوتا، لیکن خواتین آتی تو پھر اب نگاہوں کو چکانا پڑتا۔ پھر خیال ہے چونکہ ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ فزیکل ایگزامینیشن نہیں کرنی پڑتی آپ، بلکہ علامات سن کر آپ لکھتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے مرد ہو کہ عورت دیکھنا ہی چھوڑ دیا، جب عادت ہی یہ ڈال لی کہ اپنے پیڈ کی طرف دیکھ کر سن کر لکھنا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت، تو نگاہوں کی حفاظت آسان ہو گئی۔ اچھا، اب جب کہ ہم یہ بات طے کر رہے ہیں کہ جو آدمی مجلس میں نہیں ہوگا ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ نفس بڑا چلاک ہے۔ پہلے تو اس کی خوبیاں ذکر کروائے گا، یہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑی قربانی ہے، بڑے چلے لگائے، بیرون کے سفر بھی ہوئے، لیکن اب یہ لیکن سے کیا ہوا، اب یہ غیبت شروع ہو گئی۔ دوسروں کی پہلے خوبیاں ذکر کرتے کرتے لیکن اب کہتے فوراً سے۔ تو اگر اس آدمی کا ذکر ہی نہ کرے جو مجلس سے موجود نہیں، الا یہ کہ کوئی واقعی ضرورت ہو، تو پھر تو غیبت ہوگی نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز کہ جس مجلس میں غیبت ہو اس میں غیبت کی اجازت بھی مانتے، غیبت کی اجازت، غیبت کو سنے بھی نہیں۔ اچھا، اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، جیسے کل بات ہو رہی تھی، تو اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ اگر بڑے ہیں، باقی لوگ آپ کے چھوٹے ہیں، وہ آپ کی بات مان سکتے ہیں، مانتے ہیں، اور آپ کے منع کرنے سے بات مان بھی جائیں گے تو کیا کریں، ان کو منع کر دیں۔ تو اپنی مجلس میں غیبت نہ ہونے دیں اگر آپ کے اختیار میں ہے، اور اگر ان کو منع کرنا اختیار میں نہیں ہے تو مجلس سے اٹھ جائیں۔ اچھا، بعض اوقات انسان ایسا پھنس جاتا ہے کہ آپ اس مجلس سے اٹھ بھی نہیں سکتے، پھر کیا کریں؟ تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ذکر میں لگ جاؤ، کانوں کو وہاں سے پھیر لو اور اپنے ذکر کی طرف۔ اب خاموشی سے آپ نے استغفار کی تسبیح شروع کر دی، اپنی تسبیح ہاتھ میں رکھی، سر جھکا لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، اور توجہ اپنی استغفار کے کلمات کی طرف، یا تیسرا کلمہ شروع کر دیا، یا درود شریف شروع کر دیا، یا کوئی اور ذکر شروع کر دیا۔ اب اس ذکر کے شروع کرنے کی برکت سے کیا ہوگا، گویا کہ آپ نے اپنے اور اس غیبت کے درمیان میں ایک نورانی حجاب کو قائم کر لیا۔
ایک نورانی پردہ آ گیا، آپ اس گناہ کی ظلمت سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کم از کم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو اپنی حد تک اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اچھا آگے چلیے گا، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، یہ بات تو ہو گئی کہ غیبت کا کرنا حرام ہے، غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو غیبت سے بچنے کے 4 طریقے میں نے عرض کر دیے، دوبارہ سے سن لیجیے گا۔ پہلی بات جو سب سے زیادہ مؤثر ہے، فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، اس کے بغیر غیبت کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ ہے معافی کا مانگنا۔ اور اسی میں ہمارے نفس کی ذلت ہے، اور نفس کی ذلت میں ہی ہماری اصلاح ہے۔ جب تک کہ اپنے نفس کو سبق نہیں سکھائیں گے، یہ باز نہیں آئے گا غیبت کرنے سے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ ہم اپنے نفس کے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کریں، کوئی سزا مقرر کریں۔ یہ سزا مالی جرمانہ بھی ہو، اور یہ سزا نوافل کی روزے کی شکل میں بھی ہو، کہ 1 روزہ 2 روزہ۔ اچھا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے نوافل سے، روزے سے، کہ جو ہمارے ارادے مضمحل ہیں، ہمارے ارادے کمزور ہیں، ارادہ کرتے ہیں غیبت سے بچنے کا، بچا نہیں جاتا، نفس ہمارا موٹا اور تازہ، اور نفس ہمارا اس کے مقابلے میں قوی ہے۔ تو اس نورانیت کے حصول سے جو روحانیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور نفسانیت مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ اگر جس مجلس میں غیبت ہو اس مجلس سے اٹھ جائے، منع کر سکتے ہو تو منع کر دیں، اور منع نہیں کر سکتے تو خاموشی سے اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، دونوں کام کرنا ممکن نہیں ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس وقت اپنے کسی ذکر میں لگ جائیں، آپ اس وقت کسی اپنے ذکر کے اندر لگ جائیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے اب چوتھی بات میں نے عرض کی تھی غیبت سے بچنے کے لیے، کہ کسی انسان کا حتی الامکان ذکر ہی نہ کرے جو مجلس میں موجود نہیں ہے۔ اگر ذکر کرے تو خیر کے ساتھ، اسی لیے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ اچھا یہ بات تو ہوگی۔ اچھا بعض جگہ پر کسی انسان کی برائی کا ذکر کرنا غیبت میں داخل نہیں ہوتا، وہ کون سی جگہ ہے بھی سمجھ دیجیے گا، تاکہ کیونکہ شریعت نے بڑا بیلنس رکھا ہے۔ اب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حضور نے ایک دفعہ اما جان عائشہ صدیقہ سے کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے۔ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، لیکن جب باہر گئے تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو فرمائی۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور آپ تو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بڑا برا آدمی ہے، اور اب آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو بھی کی۔ تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے شر سے بچانے کے لیے اما جان عائشہ کو متنبہ فرما دیا۔ اچھا اب کسی کا رشتہ آ گیا، رشتہ اگر آ جائے تو رشتے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے آپ؟ اگر کئی جگہ پہ کسی کا رشتہ ہے وہ آپ سے مشورہ مانگتے ہیں، اور عام طور پہ خاندانوں کے اندر یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ لوگوں کے ان سے پرانے تعلقات ہیں آپ کے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ مزاج کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور اس کے ساتھ مسائل ہیں۔ اب ایسے موقع پر اس کی بعض منفی باتوں کا ذکر کر دینا غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات آپ نے اگلے آدمی کو اس کی تحقیر کرنے کے لیے یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے بیان نہیں کیا، بلکہ بیان حقیقت اس لیے تاکہ لوگ صحیح فیصلہ کر سکیں۔
یا کسی انسان کے شر سے بچ سکے، یا کسی انسان کو ملازم رکھا جاتا ہے، آپ سے اس کے بارے میں مشورہ کیا جاتا ہے کہ یہ صاحب آپ کے پاس کام کرتے رہے، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سر سے اٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کو خوب تعریفیں کرتے ہیں، چلو کم از کم ہوگا کہ اگلا آدمی رکھ لے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے موقع پر حقیقت کو بیان کر دینا یہ آپ کی ذمہ داری، یہ امانت بھی ہے، کیونکہ مشورہ ہے۔ تو جب کہ کسی کے بارے میں آپ سے مشورہ لیا جائے اور اس مشورے کا اور امانت کا تقاضا یہ ہو کہ اس انسان کی منفی باتوں کو بیان کر دیا جائے، تو اس انسان کی منفی باتوں کو بیان کر دینا چاہیے۔ ایک تو یہ بات تھی کہ یہاں پر اگر کسی انسان کی منفی بات کو ذکر کر دیا تو یہ غیبت نہیں ہے۔ آگے چلیے گا دوسری بات کہ جس ایسے کام پر اگر نکیر کی جائے یا ایسی بات کا ذکر کیا جائے جس کا وہ آدمی خود اعلان کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ حضرات کے سامنے میں نے پرویز مشرف صاحب ویسے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی ایک بات نقل کی کہ ایک مجلس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی اسلام کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے ہمارا وطن ہے۔ اب یہ جملہ پرویز مشرف صاحب نے کسی نجی مجلس میں نہیں کہا تھا، بلکہ علی الاعلان کہا، اپنی عمومی تقریروں کے اندر کہا، اپنا برقع اپنا پردہ اپنے گھروں تک رکھو، اپنی داڑھی اپنے گھروں تک رکھو، ہم نے دنیا کا ساتھ دینے، جملہ انہوں نے علی الاعلان کہا۔ اب ایک گلوکار ہے، وہ علی الاعلان گلوکاری کا کام کر رہا ہے، ایک اداکار ہے جو علی الاعلان اداکاری کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی کا تعلق شوبز کے ساتھ ہے اور وہ علی الاعلان شوبز سے متعلق ہے۔ اب اس کے لیے اگر آپ اس کا ذکر کریں اور اس کی نفی کریں اور اس کو غلط ہونے کو ثابت کریں تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز کا اعلان اگلا آدمی خود کرتا پھر رہا ہے، جو ظلم اور زیادتی وہ خود کرتا پھر رہا ہے، تو اس بات کا ذکر کرنا غیبت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دو باتیں ہو گئی کہ یہاں پر اس چیز کا ذکر کرنا غیبت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا اسی لیے اب دیکھیے گا کہ محدثین نے بہت سے روات راویوں کے حالات زندگی کو بیان کیا، اور مشہور محدث ہیں علی بن المدینی، علی بن المدینی بہت مشہور محدث ہیں، ان سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا گیا تو خاموش رہے، کسی سے کہا کہ نہیں کسی اور سے پوچھ لو، پھر کسی نے کہا کہ نہیں آپ بتائیے تو سر جھکایا، آپ نے کہا کہ انہ ھذا الدین، دیکھو یہ تو دین کا معاملہ ہے، انہ کان ضعیفا، میرے والد صاحب حدیث نقل کرنے میں ضعیف تھے۔ اب دیکھیں کیوں بیان کیا، بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سی چیزوں کو کیوں بیان کیا، ہمارے پاس ایسی چیزوں کو کیوں بیان کیا، کیونکہ اس سے دین کا تحفظ ہے، اس کی برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اس راوی نے اگر حدیث کو آگے نقل کیا ہے تو اگر قابل اعتماد ہے تو پھر اطمینان سے اس کی حدیث کو قبول کر لیا جائے، اور اگر ضعیف ہے تو پھر اس کے ضعیف پر تنبیہ ہو جائے، اور اگر موضوع ہے کذاب ہے، اب یہ الفاظ بھی ملتے ہیں آپ کو، یہ الفاظ محدثین ملتے ہیں کہ کذاب، کہ جھوٹا آدمی تھا، دجال من الدجاجلہ، کہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں آپ کو محدثین کے نزدیک۔ کیوں الفاظ ملتے ہیں؟ کیونکہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں، متوجہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایسے آدمی کی روایات کو قبول مت کر لینا۔ یہ اس بات کی کوشش کیا کریں میں، ویڈیو کبھی کبھار بعض لوگوں کی آن ہو جاتی ہے، خاص طور پہ خواتین کی ویڈیو آن ہوتی ہے تو بڑی مشقت ہوتی ہے، نیچے آپشن دیا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ لیا کریں کہ کہیں ویڈیو آپ کی آن نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی اس وجہ سے کہ جہاں پہ آپ کا مقصد کسی انسان کے بارے میں بتانا اس لیے ہو تاکہ دوسرا آدمی اس سے محتاط ہو جائے، وہاں پہ یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اچھا ایک اور بات، آخری بات اس میں، کہ جب کسی انسان پہ زیادتی ہو، اب وہ دوسرے کے پاس جا کر یہ بات بتاتا ہے کہ میرے اوپر فلانے آدمی نے یہ زیادتی کی،
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ طبعی چیز ہے، کسی اعتماد پہ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اس کے جذبات کو مجروح کیا گیا، اب وہ آ کے جا کے شکایت کرتے، جیسے بچہ ہے اگر اسکول میں یا کسی تعلیمی درسگاہ میں اس کے زیادتی کیا کرے گا، آپ کے والدین کو بتائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی اپنی مظلومیت کی بات، اس کے اوپر سری ظلم اور زیادتی ہو اور وہ اپنی مظلومیت کی بات آگے نقل کرے کہ مجھ پر زیادتی ہوئی، اس کو اللہ نے مستثنا رکھا ہے کیونکہ انسان کا فطری اور طبعی تقاضا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ اپنی ظلم اور زیادتی کے معاملے کو شیئر کر سکوں، اسی لیے فرمایا چھٹے سپارے کی بالکل پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی بات کو بیان کرنے کو پسند نہیں کرتے الا من ظلم، مگر جس آدمی پر ظلم کیا جائے۔ اب آگے چلیے گا، یہاں تک تو غیبت سے متعلق ساری بات ہو گئی۔ واتقوا اللہ، اور کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں آگے ہماری الحمد آیت نمبر 12 کا مطالعہ مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 13 ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو بنا دیا خاندانوں میں، وقبائل اور قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک کہ اللہ علیم ہے، علم رکھتے ہیں اور ہر چیز پر باخبر ہے۔ اب دیکھیں بہت بڑی برائی اور بگاڑ کی جڑ اسلام نے کاٹ دی، اور وہ ہے تعصب کو۔ تعصب کے جڑ کو شریعت مطہرہ نے ختم کر دیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تعصب کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک تو قومیت کا تعصب، ہم ایک قوم ہیں۔ رنگ کا تعصب، کالے اور گورے کا تعصب، آپ حیران ہوں گے، حیران کا مطلب ویسے تو میرے خیال سے اکثر کو پتا ہوگا، امریکہ کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کو کہتے ہیں نیشن آف اسلام۔ اس تنظیم کا بانی تھا، اس کا نام تھا ایلیجہ محمد۔ ان لوگوں کے تصورات بڑے عجیب ہیں۔ یہ گورے لوگوں کے ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں تحریک وجود میں آئی، اور ان کا تصور یہ ہے کہ جتنے گورے لوگ ہیں یہ حقیقت میں شیطان ہیں، اصل انسان کالا ہے، خدا بھی کالا ہے، جتنے پیغمبر تھے وہ کالے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا۔ ایلیجہ محمد نے ایک تنظیم شروع کی جس کا نام ہے نیشن آف اسلام۔ ایلیجہ محمد کا انتقال ہو گیا، لیکن اسی تنظیم کے اندر پہلے میلکم ایکس، مشہور امریکن نو مسلم تھے، وہ پہلے اس میں شامل ہوئے، بڑے زبردست اوریٹر تھے، خطیب تھے، مقرر تھے۔ اور پھر جب رچرڈ نکسن کی اساسینیشن پہ انہوں نے بیان دیا تو ان پہ پابندی لگی، تو میلکم ایکس پھر اس پابندی کے دوران میں موقع پا کر حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب حج کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر جا کے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اصل اسلام کیا ہے، تو پھر ان فرسودہ عقائد سے توبہ کی اور آ کے پھر اسلام کی اصل شکل کو پیش کیا۔ اب جب اصل شکل کو پیش کیا تو چونکہ اب یہ نیشن آف اسلام کے خلاف ہو گئے، تو بعد میں پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میلکم ایکس کی آٹو بایوگرافی موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح ایلیکس ہیلے کی کتاب ہے روٹس، تو روٹس کے اندر بھی ایلیکس ہیلے نے اس بات کی تفصیل کو لکھا ہے کہ کالے اور گورے کا امتیاز، کالے اور گورے کا فرق۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ ٹیم بہت عرصے تک بین رہی، ہمارے ہوش سنبھالنے میں بھی تقریباً غالباً یہ پہلی دفعہ 92 کا ورلڈ کپ تھا جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے کرکٹ میں شامل ہوئی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ 87 کے ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقن ٹیم، اور کے بین ہونے کی وجہ کیا تھی؟
ساؤتھ افریقن ٹیم کو کیوں بین رکھا تھا؟ یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 90s تک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر یہ قانون تھا کہ ہماری کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی کالا شامل نہیں ہو سکتا، مگر جب تک کہ آپ اس قانون کو نہیں کریں گے ہم آپ کی ٹیم کو نہیں کھلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کھلو۔ 2 ہوٹل علیحدہ، آج بھی چرچز موجود ہیں، ویسٹ میں چرچ موجود ہے، لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چرچ سفید لوگوں کی ہے، گورے لوگوں کی ہے، یہ چرچ بلیک لوگوں کی ہے، کالے لوگوں کی چرچ یہ ہے۔ عبادت خانے مخصوص تھے۔ تو کہنے کا مقصد ایک بہت مشہور واقعہ 94-95 میں غالب ہوا تھا، بعد شاید 90 اس سے بھی پہلے کی بات ہے، 93-94 راڈنی کنگ کا واقعہ۔ ابھی ایک آدمی کا واقعہ ہوا جس میں انگریز پولیس آفیسر نے اس کو پکڑ کے مارا، جس سے کہ اس کا دم گھٹنے سے وہ مر گیا۔ اچھا، یہ جو ریسزم ہے اور کالے اور گورے کا فرق ہے اور کالے اور گورے کا تعصب ہے اور کالے اور گورے کے تعصب کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، اور نہ صرف یہ امتیازی سلوک عام معاملات میں ہوتا ہے بلکہ عدالتوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ راڈنی کنگ کا واقعہ میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، راڈنی کنگ کے واقعے کے اندر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ حالانکہ وہ سری زیادتی تھی، ایک آدمی کو پکڑ کے پولیس والوں نے مارا پیٹا، لیکن عدالت نے اس کو بری قرار دیا۔ لیکن اللہ کی شان، جس وقت پولیس آفیسر وہ راڈنی کنگ نامی آدمی کو مار رہے تھے تو تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک گھر میں ایک صاحب اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ انہوں نے چیخ پکار سنی، رات میں دیکھا تو ان کو نظر آیا، تو انہوں نے وہاں سے کیمرے سے اس کی ویڈیو بنائی۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وہ ویڈیو وائرل ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاس اینجلس میں بڑے زبردست قسم کے فسادات ہوئے، کالے لوگ جو تھے وہ بکھر گئے اور زبردست قسم کے فسادات ہوئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ابھی تک دنیا کے اندر یہ تعصب قومیت کا، ملک کا، رنگ کا، نسل کا، زبان کا آج بھی باقی ہے۔ اسرائیل کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ مذہب کا نہیں ہے۔ جو اسرائیلی یہودی ہے وہ اپنے مذہبی ہونے پہ فخر نہیں کرتے، اپنے یہودی ہونے سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ یہودی نسل ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ نازائزم ایک نسلی تعصب کا نام ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھے گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں کیا تعلیم دی؟ اس پورے پیرائے کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ نے تعصب کو اٹھا کے پھینکا، اکھاڑ دیا قرآن حکیم میں انسانیت کے اندر سے۔ اور آج جس چیز پر ہمیں سب سے زیادہ فخر کرنا چاہیے، کیونکہ آج مسلمانوں کا احساس کمتری یہ ہے کہ ہم اس احساس کمتری کے تحت ہمیشہ اپنی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے اندر یہ برا ہے، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے پاس کرپشن ہوتا ہے، ہمارے پاس۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیے آج بھی آپ کے پاس مسجد کے اندر، آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کراچی شہر کے حالات کتنے ہیں، کراچی شہر کے اندر کتنی قومیت کے لوگ آباد ہیں۔ پٹھان بھی یہاں پہ رہتے ہیں، مہاجر بھی یہاں پہ رہتے ہیں، سندھی بھی یہاں پہ رہتے ہیں، بلوچی بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ہر قسم کا، ہر مذہب کا لوگ یہاں پہ رہتا ہے۔ کیا یہاں پہ کوئی ایسی پابندی ہے کہ یہ مسجد فلانے لوگوں کی ہے؟ پورے کراچی کے اندر کوئی ایک مسجد آپ دکھا دیجیے گا کہ یا اس مسجد میں سندھی جا سکتا ہے، اس مسجد میں پنجابی نہیں جا سکتا؟ آپ دکھا سکتے ہیں کراچی کے اندر؟ کیا آپ ایسی کوئی مسجد دکھا سکتے ہیں کہ یہ بلوچیوں کی مسجد ہے، بلوچ کالونی کی مسجد ہے، اس بلوچ کالونی کی مسجد میں بلوچی تو جا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا؟ کیا آپ 90 کے پاس کوئی ایسی مسجد دکھا سکتے ہیں کہ یہ مہاجروں کی مسجد ہے، اس مسجد میں مہاجر جائے گا، کوئی اور نہیں جا سکتا؟ کیوں؟ دیکھیے کیونکہ جہاں دین ہوگا، اسلام ہوگا، وہاں پہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہاں پہ تعصب نہیں ہوگا۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہم ایک بہت بوجھ علاقے میں رہتے ہیں، ہم بہادر آباد کے علاقے میں بیٹھے، محمد علی سوسائٹی میں بیٹھے، مکہ مسجد ساتھ میں ہے اور دوسری بڑی بڑی خوبصورت، کیا یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جی یہاں پر عمرہ کی مسجد ہے، غریب نہیں آ سکتا؟ اچھا چلے مسجد کے اندر کیا آپ نے صفوف مقرر کی ہوئی ہے کہ یہ صف عمرہ کی صف ہے، سب سے اگلی صف ہے؟ آپ جب جہاز میں جاتے ہیں تو بزنس کلاس ہوتا ہے نا، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس، اکانومی کلاس، وہاں پہ تو کلاسز لگی ہیں، لیکن جب اسی کلاس سے اتر کے مسجد پہ جائیں گے تو وہاں پہ بزنس کلاس ہوگا؟ مسجد کے اندر ہوگا کہ بزنس کلاس ہے، فرسٹ کلاس ہے، اکانومی کلاس ہے، یہ عمرہ کی صف ہے، یہاں پہ عمرہ کھڑے ہوں گے، یہ غربا کی صف ہے، غریب کھڑے ہوں گے؟
کیوں؟ یہ آیت نے ہماری ایسی تربیت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو خاندانوں میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا، لیکن یہ تقسیم، خاندان کی تقسیم، طبقاتی تقسیم، امیر اور غریب کی تقسیم، لتعارفوا، صرف ایک انتظامی ضرورت کے تحت ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں اس بات کو مکمل کر رہا ہوں، مکمل کر کے انشاءاللہ پھر ہم بریک کر لیں گے، 2-3 منٹ مجھے دے دیجیے، میں بات مکمل کر رہا ہوں اپنی۔ ایک غزوہ کے موقع پہ، غالباً غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر، یہ کنویں میں سے اس میں سے پانی نکال رہے تھے، تو آپس میں جیسے ہوتا ہے کہ پانی کے نکالنے کے موقع پہ کچھ اور جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کی وجہ سے، اب وہ جو جھگڑا ہوا تو ایک آواز لگی، ایک نے مہاجر کو پکارا اور دوسرے آدمی نے انصار کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسے ہی یہ آواز پہنچی، مہاجر اور انصار کی آواز، تو آپ نے کہا کہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ دعوها فإنها منتنة، اس آواز کو چھوڑ دو، یہ بہت بدبودار آواز۔ مسلمانوں کے درمیان میں، مسلمانوں کی اجتماعیت میں اس تقسیم کو، یعنی مسلمانوں کی اصل پہچان ایمان اور تقوی ہے، اور ہمیں جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ ایمان اور تقوی۔ جب آپ قومیت کی بات کریں گے، جیسے ابھی بات چل رہی تھی، اس کے اوپر آئیے گا، بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگوں میں آپ سے۔ دیکھیں، جب آپ یہ کہیں گے جی اصل پاکستان ہے، تو میرا ایک سوال ہے آپ سے پھر، کیا پاکستان کی تاریخ زیادہ پرانی ہے یا سندھ کی تاریخ زیادہ پرانی ہے؟ سندھ کی تاریخ بہت پرانی، بہت قدیم ہے، سندھ کی تہذیب، سندھ کی ثقافت بہت پرانی ہے نا۔ پاکستان کی تاریخ زیادہ پرانی ہے یا پختون تاریخ زیادہ پرانی ہے؟ پختون کا اپنا، ہم ایک جگہ پہ گئے کربوغا میں، مسجد میں انہوں نے اتنے قدیم نسخے نکال کے دکھائے۔ اچھا، پشتو میں متن تھا، متن پشتو میں تھا اور اس کی شرح عربی میں لکھی تھی، پرانے قدیم متن نکال کے دکھائے، تو صدیوں پرانی ان کی تہذیب ہے، تمدن ہے۔ بلوچ تہذیب زیادہ پرانی ہے، پنجابی تہذیب زیادہ پرانی ہے، ہزارہ تہذیب زیادہ پرانی ہے۔ اگر آپ پاکستان کو قومیت کی بنیاد پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے بنگلہ دیش آپ سے علیحدہ ہو گیا۔ جب قومیت کی بات آئی اور جو اصل مقصد تھا وہ پیچھے رہا، تو بنگلہ دیش علیحدہ ہو، جو کہ بنگالی تہذیب اور قومیت پاکستان کی قومیت سے زیادہ قوی ہے۔ اگر آپ اپنی اصل کو بھولتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو پھر آپ کے وطن اور آپ کے ملک پاکستان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کیونکہ پھر جتنے بھی ہمارے پاس گروپس موجود ہیں، ان کی اپنی شناخت، اپنی قومیت، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنی تہذیب اور ثقافت سب سے زیادہ پرانی ہے، تو وہ اس کو ترجیح دیں گے۔ اگر اپنی تہذیب اور ثقافت کو قربان کیا جا سکتا ہے تو اسلام کی وجہ سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، یہ جو آیت نے ہماری ذہن سازی کی اور تعصب کو دور کیا، یہ تبھی ممکن ہے جبکہ ہم وطنیت کو پیچھے رکھیں اور اسلام اور شریعت مطہرہ اور اپنے اصل مقصد کو، جس کے لیے وطن قائم کیا، اس کو ہم آگے رکھیں۔ اتنی بات کافی ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے ہماری بریک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ٹائم ہو رہا ہے 11:45، تقریباً 55 پر یا 12 بجے ہم دوبارہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 13 تک ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔